ہم سب خائف ہیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو لوز کرنے کے لیے. ہم سچ نہیں بولتے ہیں. ہمیں سچ بولنا چاہیے. صرف اس بنیاد پہ سچ نہیں بولنا کہ میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوگا. آج پاپولر نیریٹو جو ہے وہ کسی اور کا ہے. تو اگر میرا پاپولر نیریٹو نہیں ہوگا تو میں سچ نہ بولوں تو میرا پولیٹیکل کیپٹل میری ریاست سے زیادہ اہم نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کیمرہ ہو تاکہ ہم آڈینس کو خوش کرنے کے لیے یا شام کو فیس بک پہ اپنے اسٹیٹس لگانے کے لیے جذباتی تقریریں نہ کرتے پھریں. کہ ہمیں مزہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی ریاست کے خلاف تقریر کریں, ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں کریں, اس سے ہمیں ہیروئزم ملتی ہے. تو ہمارے لیے ریاست اہم ہے, ہیروئزم اہم نہیں ہے. ان کیمرہ لا اینڈ آرڈر پہ آپ لوگ آئیں, ہمارے ساتھ گفتگو کریں, ڈیٹ اپوزیشن طے کریں, اپنے ممبرس کی حاضری یقینی بنائیں, حکومت اپنے ممبرس کی حاضری یقینی بنائے. پورا دن ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. آئیے ڈسکشن کر لیجئے کہ اس کا حل کیا ہے. آئیے ڈسکشن کر لیجئے کہ ڈائگنوسس کیا ہے. مذاکرات کی بات اس فورم سے میں 600 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں. آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ریزالو ہوتا ہے تو مذاکرات کے لیے حکومت پاکستان, ریاست پاکستان, حکومت بلوچستان تیار ہے. لیکن کیا کریں ان لوگوں کا جو وائلنٹ ہے, جو بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, جو بندوق کے زور پر آ کر معصوم مسافروں کو قتل کرتے ہیں. ان کا کوئی سدباب تو کرنا ہے, اور لیڈ کس سے لینی ہے؟ لیڈ اس آگسٹ ہاؤس سے لینی ہے. ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کس خوف سے میڈم اسپیکر خاموش؟ موت کے خوف سے, پولیٹیکل کیپٹل لوز ہونے کے خوف سے. کب تک خوف زدہ رہیں گے؟ زندگی کی حفاظت موت خود کرتی ہے, اور یہ لے کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو پی آر اے کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں سچ بولنا چاہیے کہ اس ریاست کے خلاف جس منظم انداز میں 3 منظم انداز سے میڈم اسپیکر ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ریاست کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیک کی طرح ہمارے ملک کو کاٹنا چاہتے ہیں. نمبر 1 وائلنس, اتنی شدید وائلنس کرو اس پہ نام مسافر کو چھوڑو. کتنے بلوچوں کا قتل ہو رہا ہے مخبری کے نام پہ. کیا گناہ کیا تھا اس کلات کے 80 سالہ بوڑھے نے جس کو گھر کے اندر گھس کے 25 اگست کی رات کو اس کو شہید کیا گیا؟ کیا گناہ کیا اس نوجوان نے جو تربت کی بازار میں جا کے اپنے لیے سبزیاں لے رہے اور مخبر کے نام پہ 10 کر کے آ کے مار کے چلے جاتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر بلوچوں کا قتل عام جاری ہے. میڈم اسپیکر, ہمیں اس آگسٹ ہاؤس کو لیڈ اب لینا پڑے گی. ان ہاؤس آ کے ڈبیٹ کریں, کھل کے ڈبیٹ کریں, وے فارورڈ بتائیں. ڈائلاگ کرنے تیار ہے. ڈائلاگ کے لیے کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ ڈائلاگ؟ وہ بندوق کی زور پہ ڈائلاگ کریں, وہ سوشل منور کے ذریعے. بڑے آرام سے کہا جاتا ہے میڈم اسپیکر کہ جی یہ تو عام جلسہ کرتے ہیں, پی وائی سی کا خاص طور پہ نام لیا جاتا ہے, یہ تو بڑے نہتے لوگ ہیں. یہ نہتے لوگ منہ پہ مول کیوں کرتے ہیں میڈم اسپیکر؟ یہ نہتے لوگ جہاں پاکستان کا جھنڈا دیکھتے ہیں اس پاکستان کے جھنڈے کو نیچے اتار کے اس کو ماچس لگاتے ہیں, آگ لگاتے ہیں. یہ نہتے لوگ جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے اپنا ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا ایک قومی ترانہ بنایا ہو, وہ سینوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں. پھر آخر میں ایک بلوچی اوتھ لیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آزادی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. کون سی دنیا کا ایسا ملک ہے جو سیپریٹسٹوں کو اپنے سڑکوں پہ اس طرح برداشت کرتی ہے کہ ان کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کے کہہ دیں, اور ایک ایڈوکیسی کرے ایک آزاد بلوچستان کی؟ کم سے کم ہماری حکومت اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ آزاد بلوچستان کی ایڈوکیسی کریں. ہیں خامیاں ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز میں خامیاں نہیں ہوں گی. خامیاں جب وہ 8 گھنٹے سے 52 ٹیمپریچر پہ سڑک کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ گرے میں آپریٹ کر رہا ہے کہ سامنے سے جو دوست ہے یا دشمن آ رہا ہے, اور وہ 52 پہ کھڑا ہو کے آپ کو روکتا ہے, آپ ایئر کنڈیشن اس سے صرف شیشہ نیچے کر کے اس کو گالم گلوچ شروع کر دیں اور کیمرہ نکال کے بس پکچرز بنانا شروع کر دیں. اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم اصلاح کریں گے, آپ ہمیں تجاویز دیں, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 18 لاشیں بھی اٹھائیں اور 2 دن بعد ہماری اسمبلی سے گالیاں بھی سنیں. اس کی مذمت ہو چکی مولانا صاحب, پورے ادارے کی نہیں ہوئی. آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں پلیز. ہم نے آپ کی تقریر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا مولانا صاحب, آپ کی ہر باتوں کو سلام, آپ جو مرضی بولتے رہے. وہ پورا ادارہ نہیں, ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے, اس انڈیویجول کے ایکٹ کو سزا ملنی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 18 لاشیں اٹھا اور اگلے دن آپ سب کو گالیاں دیتے پھر.
یہ چوک نہیں ہے, یہ بلوچستان اسمبلی ہے. یہ ایک ایسا سپریم ادارہ ہے, اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے. اس ڈیکورم کا خدا را خیال رکھیں. چوکوں پہ تقریریں, جلسوں میں تقریریں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اسمبلی کے اندر تقریریں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ اس ڈیکورم کا خیال رکھیں. میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے آپ کے سیکریٹریٹ سے کہ جی آپ مہربانی کریں نیکسٹ ویک رکھیں ایک دن لا اینڈ آرڈر کے لیے. ہیلتھ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, میڈم ایجوکیشن منسٹر بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو مکمل ہم بریف کریں گے کہ واٹ وی ہیو ڈن سو فار. یہ آپ کا حق ہے, یہ بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے. میں صرف لا اینڈ آرڈر والے کو بھی میں ان کیمرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اس کو ان کیمرہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس پہ ڈبیٹ کھل کے کر سکیں. بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اس ٹائم بلوچستان کی سیکورٹی سچویشن. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے ساکس ہاؤس میں بندوبست کریں, آپ کا سیکریٹریٹ بندوبست کریں. ہم یہاں پر ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آبجیکٹو ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں.